تبارک و تعالیٰ سب کی مدد کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محمد کی حاضری بلند بارگاہ کو فرما کے سارے سارے واسطے باعث مفیش کے باعث سے رحمت فرمائے. الحمدللہ عز و جل اساں رمضان مبارک دا مقدس مہینہ گزارے ماہ مقدس رمضان مبارک دا مہینہ سا گزارے الحمدللہ عز و جل. تو اس ماہ مقدس کی برکتاں سے حاصل کیتیاں نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامات سے حاصل کیتیاں نے, انہی مہربانیاں سے حاصل کیتیاں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی رحمتاں, اپنی برکتاں, اپنی مہربانیاں, نوازیاں ساڈے سب دے سامنے حاضر فرمائے. جڑے ماہ رمضان مبارک دے وچ عبادت نہیں کر سکے, روزے نہیں رکھ سکے, تراویح ادا نہیں کر سکے, صدقہ خیرات کسی بھی وجہ تو ادا نہیں کر سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے آئندہ تو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حال کے مکمل فرمائے. ٹائم بڑا مختصر ہے, جی ہے مدرسہ تھوڑے سامنے پڑھنا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والیو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ دی اللہ دے رسول دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں بھی مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ہے, اپنے ایمان والوں نے ارشاد فرمایا ہے, اپنے محبوب کے ایمان والوں یعنی ایمان لیا چکے انہوں نے مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل ارشاد فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ گل جدوں بھی کیتی ہے اپنے محبوب کی اطاعت دی یا اپنی اطاعت دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں نے منتخب فرمایا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں بھی مخاطب فرمایا ایمان والوں مخاطب فرمایا, بے ایمان مخاطب نہیں کیتا. جدوں کوئی سرزنش کے طور پہ, تنبیہ کے طور پہ یا کسی سزا دین دے موضوع سے جدوں گل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو ادوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ایمانوں نے منتخب فرمایا, انہوں نے مخاطب فرمایا. اس واسطے جدوں گل ایمان والوں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. پیار نال بولو سبحان اللہ. اج تقریر میں کرنی ہے انشاءاللہ, مگر نال تھوڑے تو بھی کروائیں گے, اس واسطے کہ اج میری طبیعت بالکل خراب ہے, رات میں نہایدا ہوا تو ہوں میں کہہ کر کے تھوڑے کو آ گیا, مگر میں کو میری ڈیوٹی میں جانا تو ہے جو بھی تو بولیا میرے کو نہیں چاہیے نہ پہ جانا, بس ٹائم بھی تھوڑا ہے انشاءاللہ بچت میری بھی ہو جائے گی. تھوڑے بھی مہربانی ہے کہ جدوں گل چنگی لگے, ذہن نشین ہوئے, ذہن دے گل آ جائے, دل چنگی لگے اور سمجھ آئے تو پھر تو بولنا سبحان اللہ. کی بولنا ہے اب تو سب اے لیتا رہے گے چل گئی. ہوں مچھر نہیں ہوتا دینے ہے جی, رات میں مچھر ہوتا رہتا ہے. چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو ایمان والے ہو. مخاطب جدوں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا نا اپنا انعام کا ذکر کرنے پر لگیا, اپنے محبوب کی شان بیان کرنے والے لگیا, اپنے محبوب کے صدقے کو کرنے والی کا ذکر کرنے لگیا. رب تعالیٰ نے جدوں بھی مخاطب فرمایا ایمان والے نے مخاطب فرمایا. ایک ایمان والے واسطے یہ اعزاز ہے کہ جدوں بھی رب تعالیٰ نے اپنے کسی انعام کا تذکرہ کیتا ہے, اپنے کسی رحمت کا تذکرہ کیتا ہے, اپنے کسی عنایت کرم نوازی کی گل کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو منتخب فرمایا, ایمان والوں کو خطاب فرمایا. بولو سبحان اللہ. محبوب کے صدقے الحمدللہ عز و جل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے تو بہت بڑا لطف و کرم ہے, احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے محبوب کے منن والے ہو, ایمان والے ہو, اے کم کرو تو میں تمہیں اپنی رضامات عطا فرماواں گا, اینج کرو گے میں تھوڑے تے راضی ہو جاؤں گا, اینج کرو گے میرے محبوب کی تابعداری کرو گے تو میں تھوڑے تے اپنی رحمتاں دی بارشاں دا نزول فرماواں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب کے منن والے تے کرم نوازیاں کیتیاں. بولو سبحان اللہ. کرم تو الحمدللہ پوری مخلوق تے کردا ہے, پوری مخلوق تے کرم نوازیاں فرماندا ہے, مہربانیاں فرماندا ہے, عنایتاں فرماندا ہے, ہر ایک دے تے اپنا فضل جو نازل فرماندا ہے, اپنے فضل کا سایہ ہر ایک تے کردا ہے. مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے او دے محبوب دی ذات تے. بولو سبحان اللہ. جڑے ایمان لے او دے محبوب دی ذات تے, او دے محبوب دا کلمہ پڑھیا, او دے محبوب دی تابعداری کیتی, آپ دی سنت مطالعہ کے مطابق اپنی زندگی میں سنوارن دی کوشش کیتی, انہاں لوگوں تے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. خصوصی رحمتاں ہوندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ
جدو بندہ گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی آ کے معافی منگ لیتا ہے، گناہ چاہے وہ جتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تیرے گناہ پاوے جتنے بھی زیادہ ہوں، جتنا بھی تسی آگار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا گار ہیں، بدعمال ہیں، میری بارگاہ چ آ جا، میرے محبوب کی اطاعت کر لے اور میرے بارگاہ وچ آ جا، جھک کے توبہ کرنا تیرا کام ہے، سارے تیرے گناہوں کو نیکیاں تبدیل کرنا میرا کام ہے۔ اچھا اے بڑی دلچسپ گل ہے، رب تعالیٰ ایڈا لطف و کرم کرتا ہے محبوب کے صدقے، ایڈا راضی ہوتا ہے، ایڈا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جہاں ان کی بارگاہ جا کے توبہ کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ نہیں میرے ان کے گناہ مٹا دیتا ہے، نہ گناہ مکا دیتا ہے، جن گناہ سن انہیاں نیکیاں دے نامہ مالک کرے فرما دیتا ہے، گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور جن گناہ سن انہیاں نیکیاں دے فرما دیتا ہے، اور پھر جنت درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو اپنی رضاواں عطا فرما دیتا ہے، جن دے دل چ خوف آ جائے، جن دے دل چ وہ محبت آ جائے، جہاں اس ذات تو ڈر جاتا ہے اور ان کی بارگاہ پیش ہونے تو ان کے دل خوف آ گیا کہ اللہ کی بارگاہ جانا ہے، حساب دینا اپنی ساری زندگی کا، جو اعمال تے افعال میں کیتے نے انہاں دا حساب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینا ہے۔ جب یہ خیال اس بندے کے دل چ آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، پھر پاویں آخری عمر کا حصہ ہوئے تے پاویں پہلا ہوئے پاویں جڑا بھی ہوئے، جب رب تعالیٰ توفیق دے اپنی بارگاہ جاؤ گی، ان کی بارگاہ چ آ جائے اور توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے ندامت دے آنسو بہا لے، اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کے شرمسار ہو کے ان کی بارگاہ جھکے آکھے جے میں ویکھاں اے عملا اولے اے مولا کچھ بھی نہیں میرے پلے رحمت تیری تے بلے بلے بلے، مالکا میرے پلے تے کوئی ایسا عمل نہیں جیڑا تیری بارگاہ وچ پیش کر کے دعا مانگا، سونیا جڑا بھی گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، سیاہکار ہاں، بدعمال ہاں، میرے مالک میں تیری ذات کے سامنے حاضر ہاں، تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا ہاں، سونیا میرے گناہ بھی معاف فرما دے، میری توبہ بھی قبول فرما دے۔ ادو رب کرنے والیاں فرما دینا ہے تو بڑا کریم رہی، جدو ایک یاد رکھا دعا سی منگنے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مقبول عبادت ہے، نبی کا فرمان ہے، دعا عبادت کا وقت ہوتی ہے، جب بندہ عبادت کرے کہ دعا نہ مانگے، سرکار کو فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت ہوندی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت ہوندی کہ بندہ دی بارگاہ دعا نہ مانگے۔ میرا پوچھنا ہے تو میری رحمت کے واسطے طلبگار ہے، ہر لمحہ میری ایک رحمت کا طلبگار ہے، میری رحمت ہوتی ہے تیری سانس آ ڈور چل رہی ہے، میری رحمت نہ ہو تیری سانس ایسے رک جا تو فوت ہو جائے، ہاں ہر لمحہ میری رحمت کا طلبگار ہے، میری بارگاہ جائے تو میری بارگاہ ہاتھ اٹھا کے مانگ، جب منگے گا میرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے تو میں تیرے سارے معاف کر دوں۔ اور ہے جی میں بات دسنا چاہتا جب بھی دعا منگو نا اے لفظ بولے کرو یا اللہ میرے گناہ مٹا دے، میرے فلاں چیز عطا فرما، جڑی جڑی ضرورت ہوے حاجت ہوے آپ یا اللہ میرے آ چیز بھی عطا فرما، میرے صحت عطا فرما، میرے رزق عطا فرما، میرے نوکری عطا فرما، میرے عزت عطا فرما، میرے اولاد عطا فرما، گھر بار عطا فرما، جو کچھ منگے وہ مانگ تے آپ یا اللہ یہ سارا کچھ عطا فرما پر اپنے یار دے صدقے عطا فرما۔ تو وہ دے یار دا صدقہ دے کے دعا منگے گا تو پھر علماء فرماتے ہیں گرنٹن اتھنٹک کے گل ہے جب ان دے یار دا وسیلہ دے کے دعا منگیے تو اللہ کبھی بھی رد فرماتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس واسطے جب دعا منگو تو وہ دے محبوب دا وسیلہ دے کے تو وہ دی بارگاہ دعا کریا کرو، کیا کرو فضل تیری آس کریمہ پاک نبی دے بخشی
غلطی او صدقے پاک حبیب دے بخشے مولا جو غلطی ہو. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام آپ تو دورے بعد چل رہے تو بارش نہ ہوئی، قحط سالی آ گئی، کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہ ہوئی. آپ دے ہماریاں نے، آپ دے امتیاں نے، آپ دے نوکراں نے، آپ دے غلاماں نے، آپ دے کلمہ پڑھن والیاں نے آپ دی بارگاہ چاکرت کی تھی، یا نبی اللہ یا کلیم اللہ بارش میں بڑی دیر ہو گئی ہے، قحط سالی آ گئی ہے، اتوں تک کہ سارے جانور مرنا شروع ہو گئے ہیں، پیاس کی وجہ تو بھوک کی وجہ تو نہ بارشاں ہوئی نے تے نہ گھاہ ہوئے نے، گھاس نہیں ہوئی، جس وجہ تو اسی بندے بھی پیاسے بھوکے مرتے پے ہیں، جانور بھی مرتے پے ہیں. یا نبی اللہ وہ دور پہاڑ سے جاتے اللہ نہ ہم کلام ہونے واسطے اللہ دی بارگاہ ساڈی طرف عرضی پیش کر کے یا اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما، یا اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ دی بارگاہ جا رہا ہوں، تو میں اللہ دی بارگاہ جا کے یہ عرضی پیش کرنا میں تھوڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں. آپ گئے تو آپ نے جا کر عرض کی تھی یا اللہ میرے امتی، میرے ہواری، میرے منن والے، میرا کلمہ پڑھن والے مالکہ تیری بارگاہ وچ بڑے ادب نال احترام نال ایک ملتجی نے التجا کر رہے ہیں یا اللہ یا اپنی رحمت والی بارش نازل فرما قحط سالی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ اس نیت سے بولو تو پکی ہو جو بارش نہ ہوئی پر رحمت کی بارش ہوگی، رحمت والی بارش سارے ضرور ہو. بولو سبحان اللہ. تو گئے آپ نے کی تھی یا اللہ میرے امتی وہ میرے گناہگار ساتھی جو دعا کر دے یا اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما. تو آپ نے جو عرض کی تھی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ اے میرے پیارے کلیم اپنی ساری قوم کو لے کے ایک چٹیل کھلے میدان میں چلے جاؤ، اوتھے جا کے 2 گانا نماز میری بارگاہ ادا کرو تے پھر دعا منگو، میں رب تعالیٰ تہاڈی دعا قبول فرما کے تہاڈے تے بارش رحمت والی نازل فرماؤں. آپ نے ساری قوم کو اعلان فرمایا نہیں فلاں وقت فلاں دن یا فلاں وقت آ جاؤ کھلے میدان وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عرضی پیش کرنی ہے، دعا منگنی ہے، ہاتھ اٹھا کے اوہی بارگاہ دے وچ دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عرضی پیش کرنی ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا اتے رواں جے ایک قطرہ بخشے مینوں مولا کم بن جاتا ہے میرا. آج اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنی اکٹھے ہوں گے یا اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما. ساری قوم اکٹھی ہو کے حضرت موسیٰ سمیت ایک میدان چلے گئی ہے، اوتھے جا کے اللہ دی بارگاہ میں جدوں تو گانا ادا کر کے اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اللہ دی بارگاہ دعا کردے نے سونیا اپنی رحمت والے بارش نازل فرما دے. رب تعالیٰ نے نا جبریل نو کہا جبریل جا میرے پیارے کلیم نو دس اے کلیم تیرے اس مجمع دے وچ نا ایک بندہ ہے جڑا 40 سال تو زیادہ دا عرصہ ہو گیا ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، 40 سال تو زیادہ عمر ہو گئی ہے، آج تک میری بارگاہ چاہ کوئی جھکے ہی نہیں، میری بارگاہ چاہ کوئی شکر بھی ادا کیتا ہے نہیں. میں کہ یہ نعمت اس نے عطا فرمائیاں نہیں، اس آگے میری کسی نعمت کا شکر ادا کیتا ہے نہیں. اے میرے پیارے کلیم تو انج کر میں بارش نازل فرما دینا اپنے اس مجمع چوں اس بندے نو اٹھا کے باہر کر دے. آیا دیکھ یار وہ کیویں کرم فرماندا ہے، وہ کنا کریم ہے تے ستار ایوب دی شان والا میرے مالک جڑا ایباں دے پردے پاؤن والا ہے کیویں اپنے بندے دے ایباں دے پردے پاندا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ ایک بندہ بڑا فاسق تے فاجر ہے، بڑا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بڑا اعمال ہے اور اتنی عمر ہو گئی ہے اج تک میری بارگاہ جا کے جھکیا نہیں، اون دی وجہ تو میں بارش نازل نہیں فرماندا پیا. اے موسیٰ تیرے اس مجمع دے وچوں بندہ نکل جائے میں رحمت دی بارش فرما رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا آپ ہی ساتھ سمجھ میں کوئی بندہ ہے رب نہ دسیا نہیں، ستالو یوں جو ہے بول سبحان اللہ. حالانکہ رب نہ نہیں ملتا کہ فلاں نام دا بندہ تیرے مجمع شامل ہے.
رب کہہ سکتا سی پر نہیں نام رب لیا نہیں رب ایبا دے پردے پاؤں اللہ سب دیکھ کے بولو سبحان اللہ نہ لیا اللہ کی ذات نے نہیں فرمایا اس بندے نے باہر کر دے آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو میرے اس مجمع دے وچ ایک بندہ اینے عرصے دا گناہگار ہے سیاہکار ہے فاجر ہے فاسق ہے وہ مجمع چوں باہر نکل جائے وہ سارا دے سرے پہ چڑھ جائے وہ دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی کہ کیوں نال دوجا بھی بڑا ٹوپی ہوتا جو باہر نکل جائے مجمع تو وہ نکلے گا تے بارش ہونی ہن جدوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے اعلان فرمایا نا وہ مجمع تو باہر نکلے پتا جب اپنی کیتیاں ہوتا ہر بندے تسی کی کرنا میرے نہیں پتا میں کی کرنا تمہیں نہیں پتا پر اپنے آپ کو پتا میں کی کرنا ہاں اپنے آپ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں کی کر رہا اور کی کرنا وا اس بندے نے جدو اعلان سنیا ہے تے نظراں جھکا لیاں نے اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے اپنے گوڈیاں چ منہ دے کے تے آندا ہے اے میرے مالک جے اج تک میرے پاتے پردہ پایا رکھے تے سونیا ہن بھی میرے پردے کجی رکھی میں انہیں مجمع جو جب اٹھ کے باہر جاواں گا لوگاں دا دھیان میرے وال ہونا ہے کہ اے او لانتی اے او گناہگار سیاہکار بد اعمال اے او فاسق تے فاجر بندہ ہے جن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش اج تک نازل نہیں فرمائی ہے او میں اللہ تبارک و تعالی سونیا تیری بارگاہ دے وچ میں عرضی پیش کرنا وا کہ ہن تک میرے ابا تے پردہ پائی رکھی ہن بھی پردہ پا لے میرے مولا میں تیری بارگاہ سچی توبہ کرنا وا آئندہ گناہ نہیں کراں گا آئندہ گناہ نہیں کراں گا یا اللہ پچھلے معافی دے دے معاف فرما دے میں سچی توبہ کرنا وا تے توبہ کرنا وا تیرے نبی دے وسیلے نال میری گل میں پہلے عرض کی تھی جدوں دعا منگو اور گناہ والے پشیمان ہو کے شرمسار ہو کے اللہ دی بارگاہ جدوں دعا مانگے تے نال اودے محبوب دا وسیلہ پیش کریا کر اس گناہگار خطا کر رہا اس دور دے نبی حضرت موسی دا وسیلہ پیش کیتا یا اللہ تیرے پیارے کلیم دا وسیلہ دے کے عرض کرنا مولا معافیاں دے دے اگوں نہیں کرے سان مولا معاف کر دے آئندہ گناہ نہیں کرانا تو سنیا ہن تک ایبا دے پردہ پائی کی کجیر کی تھی آج میرے عیب کجلے میں سچی توبہ کرنا آئندہ تو گناہ نہیں کرانا پھر آخری نماز نے بس آخری شیر میں پڑھنے لگا خواجہ حافظ غلام فرید کوٹ مٹھڑ سرکار دا بول سبحان اللہ آپ فرماندے نے ان دی زبان وچ آپ نے ان دعا کتاب فرماندے نے کہ ایک میں نے بھلی بھول گئی نے گیا ایک میں نے بھلی بھول گئی نے گیا گیا کو سونا کئیاں کو سونا معافیاں نے ڈھیاں کو نہیں کرے سا بخشو خطا چاہ کو نہیں کرے سا بخشو خطا چاہ میں کو جیت کملی اکل نال لاچا پال سال لگیاں نے باچا پال سال سبحان اللہ تو یہ دعا میں کنا بس ٹائم ختم ہو گیا کیا ہو گئی یہ دعا میں کنا اللہ تبارک و تعالی نے فوراً بارش نازل فرما دی توبہ کرنا اللہ دی بارگاہ میرے رب نو بڑا پسند ہے اے نہ ویکھ ہن میری عمر لگ گئی ہے میں کرنا کی کرنا سیدھے نا نا مایوس نہ ہوگی بارگاہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دا اعلان ہے میری رحمت میں مایوس کبھی نہ ہوگی جدوں تیرا دل کرے جدوں تیری توفیق مل جائے جدوں تیرے خیال آ جائے میری بارگاہ جا کے جھک جا گڑ گڑا کے دعا مانگ لے میں تیرے گناہ معاف کروا دیاں گا تجھے جنت عطا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسی بولے یا اللہ تو دیا کہ بندہ نکلے تو پھر بارش ہوگی تو بندہ تو نکلے ہی نہیں میرے مجمع جو میں نہ پیا کوئی بندہ اٹھیا بھی نہیں کہ تو بارش بھی نازل فرما دی تھی مال کا یہ دل کی حکمت ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم یہ میری تے میرے بندے کے درمیان آپس کی گل ہے اس میری بارگاہ سچی توبہ کری میں اپنی توبہ قبول فرما کے بارش نازل فرما سبحان اللہ اللہ